یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں. آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے, نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ. ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں. اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں؟ ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے, پاور ہے, جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے, اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا. ایک مولانا صاحب نے کہا کیا آپ اتنا بول رہے ہیں, آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی. آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی. میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگوں, اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا, ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں. اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں, کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں, تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے, تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں غریب تھا, کام کاج کرتا تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے. یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا. اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی, تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا. تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں, رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے. اے گروہ علماء, تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے, اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے, اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو, تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو, اس لیے نہیں, بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے. آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے, تمہاری پگڑیاں, تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی, صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو. علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے. آبرو مازا نام مصطفیٰ است, ہماری آبرو, اقبال نے کہا تھا ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے. اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مسجد ہے, دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیں. کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر, ہم چھوڑ دیں اس کو. لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا, خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا, یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا. آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے میرے نبی کی ذات کو, سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو. لاکھوں جانیں جاتی ہیں, جائیں اسلام پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا. اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر, حیرت ہو رہی, 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے. ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے. ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاء اللہ, کچھ علماء, کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزو, ہر مسلمان کا یہ حق ہے, تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے. اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو, جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے, سب اس میں گرفتار ہوں گے. انشاءاللہ العزیز ہم مہم چھیڑیں گے, ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی. اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب, جو چاہے تم کر لو گے. ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ. ہاں ہمیں رون دیا, ہمیں مار دیا, ہمیں قتل کر دیا, سب برداشت کر لیا, لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز. میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے, اے گروہ علماء, اے جماعت صوفیہ,
اے خانقاہ کے گدی نشینوں باہر آؤ، آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو، اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں، ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوں گے، لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر۔ تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں، تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ، شانتی سے رہو۔ ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے، ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم گالی نہیں دیتے، ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں، لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے، اور 25 کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزوں، اچھی نہیں ہے۔ آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے، وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانقاہ کے گد نشین ہیں۔ تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے، بزرگان دین تھے، تم چھوٹے جاؤ گے، نہیں، سوال تو ہوگا، تمہیں سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الگ ہوں، سوال ہوگا۔ آؤ سر جوڑ کر کے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسج تھا، ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لہرایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، آپ مسلمان باقی ہیں۔ پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے، ان کی صفات ہیں۔ صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا، وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے، لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغ ڈور کو بھی دھلتے تھے، اس کی بھی صفائی کرتے تھے۔ تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے، جو کسی کا خون چوسنے والا نہ آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو، سیاست کو سمجھو، تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے۔ تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو، تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا، اپنا قائد نہیں ڈھونڈا۔ اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے۔ تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے، اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں۔ یہ سیاسی شعور بیدار کرو۔ مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا، مجھے معلوم ہے، سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی وہ بھی مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو، تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے، کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی، وہ بی ایس پی، فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے، ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے۔ تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو، آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کشمیر کے ایسے حالات ہیں، رو رہے ہیں وہاں پر۔ ایک مولانا ہے، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا، باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں،
کچھ لوگ داخل ہوئے، مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا، میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا، میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی، اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے، تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو، تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اب بھی اگر خاموش رہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ تم اپنی سیاست کو منتخب کرو، تم اپنی قیادت کو منتخب کرو، اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے، لقمے بنتے چلے جاؤ گے، یہ کھاتے چلے جائیں گے۔ بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ، مجھے اگر بلیم کرتے ہو، تانے مارتے ہو تو مار لو۔ چند دنوں کی بات ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے، لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے، اس دن یاد کرو گے۔ مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے، لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں۔ دیتا ہے دینے دو نا، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج، تمہارا ایمان جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا؟ اس لیے شعور پیدا کرو۔ اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو، آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر۔ آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ آج مطالبے کرو، مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے، مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو، اتنا مطالبہ کرو، اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا۔ ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا، کس بات کا اعلان کرتا تھا؟ کس کو پکارتا تھا؟ کس کو للکارتا تھا؟ صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت، اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اپنی جان لے کر آیا ہوں۔ اور تم یاد رکھنا تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے، کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو، تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی۔ معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لیے رکھی تھی؟ میرے عزیزوں، میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی میں بول رہا ہوں، اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سنبھالنا ہے، آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے۔ شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات کو آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا، ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے اکابرین میں 30,000 علماء نے اپنی جانیں دی ہیں۔ کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ان کی جانیں، ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں۔ 70 سال سے ہم مزے لے رہے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں یہ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار پوری زندگی کے لیے قید کر کے ختم کر دیا گیا، مزار بھی وہیں پر ہے آج۔ تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے، ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں، لیکن مجھے میرے رب ذوالجلال کی ذات پر یقین ہے۔ میں یہی کہوں گا، اے اللہ، اگر ہمارے مقدر میں شہادت ہے تو اس سے بہتر کوئی اور موت ہے نہیں۔ اے رب ذوالجلال، اس حالت میں دنیا سے اٹھا جب تو ہم سے راضی ہو۔ اگر تو نے ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ناراضی ہے، مولا پھر ہمیں مہلت دے دے کہ تجھے راضی کر کے جائے، تجھے راضی کر کے جائے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں ہمیں دیکھنا ہے، اس لیے ہم قبر میں جا رہے ہیں
لیکن اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ان کی عظمت پر کچھ بول تو سکیں، ان کی ناموس پہ کچھ کر تو سکیں۔ عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ان کی کرامات ہیں وہ ساری چیزیں پھر کبھی میں ذکر کروں گا۔ آج اسی پر میں اختتام کرتا ہوں، اسی پر جیو اور اسی پر مرو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی اس قیامت کے میدان میں تمہارا دستگیر نہیں ہے، جب تک وہ تیری سفارش نہ کریں اللہ بھی تجھ سے کلام کرنے والا نہیں ہے۔ جب امام اہل سنت نے یہاں تک کہہ دیا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، رسول پاک ہی کے لیے تم وہاں پر بھی اٹھائے جاؤ گے۔ میں یہی میسج دے کر کے جاؤں گا جو میرے مرشد گرامی نے آخری وقت دیا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث کہتے ہیں ہوس کا پجاری، خواہشات کا پجاری، میرا مرشد یہ کہہ کر گیا ہے میں، بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔